السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل HVACR ایکسپرٹ انجینئر۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں تمام دوستوں کو۔ لاسٹ جو ویڈیو بنائی تھی میں نے وہ تھی گری ایئر کنڈیشنر کے کولنگ موڈ میں آنے والے ایرر کوڈ اور ان کا تدارک۔ آج آپ کو میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے گری ڈی سی انورٹر کے ہیٹنگ اور نارمل جنرل موڈ میں ہونے والے جو ہے نا ایرر کوڈ۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی میری ویڈیو۔ آج کا سب سے پہلا جو ایرر کوڈ ہے وہ ہے E1۔ E1 جو ہے یہ بیسیکلی ہائی پریشر جو ہے نا پروڈکشن کا ہے۔ کسی کی وجہ سے اگر آؤٹر کا پریشر بڑھ جائے گا یا وہ فین کی اسپیڈ کم ہونے سے ہو یا کنڈنسر کے ڈسٹنگ ہونے سے یا پھر اگر کوئی بھائی جو ہے نا گیس اوور چارج کر لیتا ہے تو اس حساب سے کسی بھی وجہ سے اگر آؤٹر کا پریشر بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہی سسٹم کا پریشر آؤٹ ڈور کا بڑھے گا، ہائی پریشر بڑھے گا تو یہ سسٹم کو جو ہے نا بند کر دیتا ہے۔ E1 جو ہے ایرر یہ آئے گا ڈیول لیڈ ڈسپلے پہ، اور اس کا اگر فرض کریں کسی اے سی میں ڈیول لیڈ ڈسپلے نہیں ہے، عام سادہ انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں، تو اس میں جو آپریشن انڈیکیٹر ہوگا، جو ریڈ والا انڈیکیٹر ہے وہ جو ہے نا ایک دفعہ بلنک کرے گا، ایک دفعہ بلنک کر کے تھوڑا وقفہ دے کے پھر دوبارہ بلنک کرے گا۔ اسی طرح سے یہ لگاتار ایک بلنک اس میں چلتی رہے گی۔ E1 یا ون ٹائم بلنک آف آپریٹنگ انڈیکیٹر۔ نیکسٹ ایرر کوڈ ہے وہ ہے E2 جو ہے وہ بیسیکلی اینٹی فریزنگ پروٹیکشن کا ہے۔ یہ کسی بھی وجہ سے اگر ہمارے ایواپوریٹر کے اوپر فراس ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ چاہے ہوا کے نہ گزرنے کی وجہ سے ہو، جیسے سروس ہونے والی ہوتی ہے، یا پھر اگر اس کا کوئل سینسر جو اوپن یا شارٹ سرکٹ ہو جائے پھر بھی E2 کا ایرر آئے گا۔ ڈیول لیڈ جو ڈسپلے ہوتے ہیں جن کے اوپر ڈبل آرٹ کی طرح کا ڈسپلے بنا ہوتا ہے ان میں E2 کا ایرر آئے گا۔ اور اگر ہمارے انڈور میں انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں تو اس میں جو آپریشن انڈیکیٹر ہوتا ہے، آپریشن انڈیکیٹر ریڈ والے کو کہتے ہوتے ہیں، وہ والا جو ہے 2 ٹائم بلنک کرے گا، یعنی کہ 2 دفعہ بلنک کرے گا، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر 2 دفعہ بلنک کرے گا۔ اگر یہ آپشن آ رہا ہو 2 دفعہ آپریشن انڈیکیٹر بلنک آ رہا ہو یا E2 کا ایرر ہو تو پھر سروس ہونے والی ہوگی آپ کے انڈور کی، یا پھر آپ کا جو کوئل سینسر ہے اس کو جو ہے نا شارٹ سرکٹ یا اوپن سرکٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ جو ایرر کوڈ ہے وہ ہے E4 بنیادی طور پر جو ہے کمپریسر ایگزاسٹ ہائی ٹمپریچر پروڈکشن کا لیے ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر کمپریسر کا جو ٹمپریچر ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے، جو اس کی ایگزاسٹ ٹمپریچر ہے، یعنی کہ جو اس کے اوپر باڈی سینسر لگا ہوتا ہے کمپریسر کے اوپر، اگر کسی بھی وجہ سے وہ محسوس کرتا ہے کہ کمپریسر بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے یا پھر اوپن یا شارٹ سرکٹ ہونے کی صورت میں بھی یہ جو ہے نا E4 جو ہے ایرر کوڈ ڈسپلے پہ آئے گا۔ اور اگر ہمارا ڈسپلے نہیں ہے، نارمل سادہ انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں انر کے اوپر، تو اس میں جو ہے نا 4 ٹائم جو ہے نا آپریشن انڈیکیٹر ہے وہ 4 ٹائم بلنک کرے گا، 4 دفعہ بلنک کرے گا، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر 4 دفعہ بلنک کرے گا۔ اس میں یہی ہے کہ چیک کیا جائے گا کہ ہمارے جو ہے نا کمپریسر کس وجہ سے ہیٹ ہو رہا ہے، اگر تو وہ اوور چارجنگ یا کنڈنسر ڈسٹ ہونے کی وجہ سے جو بھی ہوگا اس کا تدارک کریں گے۔ اس میں E4 یا 4 دفعہ جو ہے نا لائٹ بلنک کرے گا۔ نیکسٹ جو ایرر کوڈ ہے وہ ہے E5 بنیادی طور پر جو ہے یہ AC اوور کرنٹ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں ڈیول لیڈ ڈسپلے جو ہوگا اس پہ E5 آئے گا، اور اگر انڈیکیٹر لائٹس لگی ہوئی ہیں تو آپریشن انڈیکیٹر جو ہے وہ 5 ٹائم بلنک کرے گا۔ یہ زیادہ جو ہے لائن وولٹیج کا ایشو کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ سٹیبلائزر یا کوئی اور وولٹیج کنٹرولر کی استعمال کر لینے سے یہ ایرر ہٹ جاتا ہے۔
نیکسٹ ایرر کوڈ ہے ہمارا E6 جو ہے یہ بنیادی طور پر انڈور اور آؤٹ ڈور کے درمیان میں کمیونیکیشن فیلئر کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کسی بھی وجہ سے انڈور اور آؤٹ ڈور میں آپس میں رابطہ نہ ہو پا رہا ہو, چاہے وہ سرکٹ کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہو یا بعض دفعہ ہمارے میکینک حضرات ہوتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات جو ارتھ کے لیے وائر ہوتی ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, نہیں لگاتے, کٹ کر دیتے ہیں, تو زیادہ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. E6 جو ہے بنیادی طور پر کمیونیکیشن ایرر کے لیے ہوتا ہے. کمیونیکیشن فیلئر کی صورت میں E6 آئے گا ڈیو لیٹس ڈسپلے پہ. اگر تو LED لائٹ ہوں گی تو اس میں جو ہے نا جو آپریشن انڈیکیٹر ہے وہ 6 دفعہ بلنک کرے گا, 6 ٹائم بلنک کرے گا, اس کے بعد پھر رکے گا, پھر 6 ٹائم بلنک. اس کے بلنک سے جو ہے نا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس میں وائر کو دوبارہ اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے گا اور خاص طور پر فیز کا خیال رکھا جائے گا, کیونکہ اس میں زیادہ ڈسٹربنس جو ہے فیز نیوٹرل کی وجہ سے بھی کچھ سرکٹ سینسٹیو ہوتے ہیں جو کہ فیز اور نیوٹرل کو جو ہے نا انڈیکیٹ کر لیتے ہیں. اگر فیز والی سائڈ پہ نیوٹرل چلا جائے گا تو پھر بھی یہ جو ہے نا زیادہ چانس ہے کہ E6 آ جائے گا. اس لیے وائرس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے صحیح ان کی جگہ پہ لگائیں اور ارتھ والی تار کو لازمی لگانا چاہیے اس میں. اور اگر ہو سکے تو جو ہمارا شو ہوتا ہے مین بورڈ کے ساتھ جو ہمارے گھریلو وائرنگ ہو اس میں بھی جو ہے نا ہمیں ارتھ وائر کا استعمال کرنا چاہیے. نیکسٹ ایرر کوڈ ہے وہ E8 جو ہے بنیادی طور پر یہ جو ہے اوور لوڈ پروڈکشن کا ایرر ہوتا ہے. اور کسی بھی وجہ سے ہمارا سسٹم جو ہے وہ زیادہ کرنٹ لینا شروع ہو جائے, اوور لوڈ ہونا شروع ہو جائے, تو اس میں جو ہے نا E8 کا ایرر آئے گا. ڈیو لیٹ ڈسپلے پہ جو ہے E8 شو کرائے گا. اور اگر انڈیکیٹر ہوں گے تو اس میں جو ہے LED لائٹ جو ہے آپریشن انڈیکیٹر جو ہے ریڈ والا انڈیکیٹر وہ 8 دفعہ بلنک کرے گا. H2 جو ہے بنیادی طور پر اسٹیٹک فلیئرنگ ڈسٹ پروٹیکشن. اگر سرکٹ پر ڈسٹ چاہے وہ انر والا سرکٹ ہے یا آؤٹر والا سرکٹ ڈسٹ ہوگی تو اس میں جو ہے نا ہیٹنگ کے موڈ پہ یہ H2 کا جو ہے نا سائن شو کرے گا ڈیولیٹ ڈسپلے پہ. اور اگر انڈیکیٹر لائٹس ہوں گی تو اس میں ہیٹنگ والی جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ جو ہے 2 دفعہ بلنک کرے گا, 2 دفعہ بلنک کر کے رک جائے گا, پھر 2 دفعہ بلنک کرے گا. H3 جو ہے یہ کمپریسر اوور لوڈ پروٹیکشن کا ایرر کوڈ ہوتا ہے. اگر کسی بھی وجہ سے کمپریسر اوور لوڈ ہو کے جلنے کا اندیشہ ہو تو سرکٹ اس کو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کر دے گا کمپریسر کو, اور H3 کا جو ہے نا ایرر کوڈ شو کرے گا. ڈیولیٹ ڈسپلے پہ H3 کا کوڈ شو ڈسپلے ہوگا. اور اس میں اگر LED لائٹس لگی ہوں گی تو اس میں ہیٹنگ کی جو LED ہے وہ 3 دفعہ بلنک کرے گی. تو یہی ہے کہ سسٹم میں تھوڑی دیر ریلیکس کر کے پھر دوبارہ چلائیں پھر ایکٹیویٹ ہو جائے گا, صحیح کرے گا. نیکسٹ ہے یہ ہے H4 جو ہے یہ اب نارمل پروٹیکشن کی صورت میں کسی بھی وجہ سے سسٹم کا جو پروٹیکشن والا سرکٹ یا سسٹم ہے وہ اگر کسی بھی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہونے سے بچانے کے لیے یہ H4 کا جو ہے نا ایرر کوڈ آئے گا ڈیو لیٹ ڈسپلے پہ. اور اگر LED لائٹس ہوں گی تو اس میں جو ہیٹنگ والی انڈیکیٹر ہوگا LED لائٹ ہوگی وہ 4 دفعہ بلنک کرے گی. نیکسٹ جو ہے یہ ہے H5 جو ہے یہ بنیادی طور پر IPM پروٹیکشن اینڈ پاور میڈیول پروٹیکشن کا ہوتا ہے. اس میں اوور ٹمپریچر, انڈر وولٹیج, اوور کرنٹ, شارٹ سرکٹ اور کسی بھی مسئلے کی صورت میں یہ سرکٹ کو جو ہے نا سرکٹ اس کو سگنل بھیجتا ہے اور اس پہ H5 کا جو ہے نا ایرر کوڈ شو کرا دیتا ہے. H5 جو ہے ہیٹنگ اگر ڈیولیٹ آپ ڈسپلے والا ہوگا سسٹم تو اس میں H5 کا آئے گا. اور انڈیکیٹر لائٹ ہونے پہ جو ہے یہ ہیٹنگ والی انڈیکیٹر جو ہوگا وہ 5 دفعہ بلنک کرے گا. H6 جو ہے یہ بنیادی طور پر انڈور فین موٹر کا ہوتا ہے. یہ نو فیڈ بیک آف انڈور فین موٹر, یعنی کہ جو
انڈور کی ہماری فین موٹر ہے اس کا فیڈ بیک نہیں آ رہا ہوتا سرکٹ کو، اس وجہ سے جو ہے نا یہ H6 کا ایرر شو کراتا ہے۔ ڈیولیٹس ڈسپلے جو ہے اس پہ H6 شو ہوگا، اور اگر LED لائٹ ہوں گی ہمارے یونٹ میں تو پھر 11 دفعہ جو ہے نا اس میں آپریشن انڈیکیٹر جو ہے وہ 11 دفعہ بلنک کرے گا، 11 دفعہ بلنک کر کے رک جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد پھر 11 دفعہ بلنک کرے گا۔ یہ جو ہے H6 ایرر جو ہے فین موٹر اگر سلو ہوگی تو پھر بھی اس کے جو ہے نا بیڈ فیڈ بیک پہ بھی H6 نہیں آنا ہوتا، اس لیے H6 جو ہے وہ انڈور فین موٹر کا جو ہے ایرر ہو جاتا ہے۔ H7 جو ہے یہ بنیادی طور پر کمپریسر کے سٹیپ پروٹیکشن کا ہے، اور کسی بھی وجہ سے کمپریسر سٹیپ جو ہے نا وہ صحیح نہیں لے پاتا، صحیح نہیں چل پاتا، اس میں جو ہے کمپریسر کی ورکنگ، روٹیٹری ورکنگ جو ہے اس کی روٹیٹری حرکت وہ ڈسٹرب ہوگی، اس میں H7 کا جو ہے نا ایرر کوڈ شو ہوگا، ڈیولیٹ ڈسپلے جو اس پہ H7 شو کرائے گا، اور اگر انڈیکیٹر لائٹ ہوں گی تو اس میں ہیٹنگ کی جو انڈیکیٹر لائٹ ہے وہ 7 دفعہ بلنک کرے گی۔ 7 نیکسٹ کوڈ ہے یہ HC جو ہے یہ بنیادی طور پر پاور فیکٹر پروڈکشن کا جو ہے نا ایرر کوڈ ہے، اگر کسی بھی وجہ سے جو اس کے کیپیسٹر ہیں وہ پاور فیکٹر اس کو پورا نہیں دے پائیں گے تو یہ HC کا جو ہے نا ایرر شو کرا دے گا۔ HC کے ایرر میں کیپیسٹر کو چینج کیا جاتا ہے جو کہ الیکٹرانکس کے کسی بندے کا کام ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں تو الیکٹرانکس والے کسی میکینک سے رابطہ کریں گے۔ اس میں ڈیولیٹ جو ڈسپلے ہوگا اس پہ HC شو کرائے گا، اور اگر انڈیکیٹر لائٹس والا ہوگا تو اس میں ہیٹنگ کا جو انڈیکیٹر ہے وہ 6 دفعہ بلنک کرے گا، اسی میں ہیٹنگ کا انڈیکیٹر 6 دفعہ بلنک کرے گا، رک جائے گا پھر 6 دفعہ بلنک کرے گا۔ LC جو ہے یہ بنیادی طور پر کمپریسر کے جو سٹارٹ اپ کا فیلئر ہونے کی وجہ سے اگر کمپریسر سٹارٹ نہیں ہو پاتا تو اس میں LC کا جو ہے نا ڈیولیٹ ڈسپلے جو ہوگا اس میں LC شو کرائے گا، اور اگر انڈیکیٹر لائٹس والا یونٹ ہوگا تو اس میں جو ہیٹنگ کا انڈیکیٹر ہے وہ 11 دفعہ بلنک کرے گا، 11 دفعہ بلنک کر کے رک جائے گا، پھر دوبارہ 11 دفعہ بلنک کرے گا، لگاتار یہ بلنک کرتا رہے گا۔ LC یا 11 دفعہ انڈیکیٹر کا بلنک کرنا یہ سٹارٹ اپ فیلئر کے لیے کیسے سٹارٹ کرے گا۔ نیکسٹ ہے P7 جو ہے یہ بنیادی طور پر انٹیلیجنس پاور میڈیول کا سینسر ہے جو کہ ہیٹ سینک وغیرہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے اگر سینسر یہ خراب ہو جاتا ہے اس میں جو انٹیلیجنس پاور میڈیول ہے اس کو جو ہے نا بند کر دیا جاتا ہے، اور ڈیولیٹ ڈسپلے پہ یہ P7 شو کرائے گا، اور اگر انڈیکیٹر لائٹس ہوں گی انڈور یونٹ میں تو اس میں جو ہے یہ ہیٹنگ کے انڈیکیٹر جو ہے یہ 18 دفعہ بلنک کرے گا، 18 ٹائم بلنک آف ہیٹنگ انڈیکیٹر۔ P8 جو ہے یہ بنیادی طور پر انٹیلیجنٹ پاور میڈیول کا جو ہے نا ہائی ٹمپریچر کی پروٹیکشن کا ایرر کوڈ ہے۔ جب P8 آئے گا تو ایسے سمجھیں کہ جو انٹیلیجنس پاور میڈیول ہے اس کے جو ہے نا ٹمپریچر زیادہ ہو چکا ہے، اس میں ڈیولیٹ ڈسپلے پہ P8 شو ہوگا، اور اگر انڈیکیٹر لائٹس وغیرہ ہوں گی یونٹ میں تو اس میں 20 دفعہ جو انڈیکیٹر لائٹ وہ بلنک کرے۔ نیکسٹ جو ہے یہ ہے PU جو ہے یہ بنیادی طور پر کیپیسٹر چارجنگ کے ایشو کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر کیپیسٹر چارج صحیح نہ کر رہے ہوں، صحیح آگے تھرو چارج نہ ہو رہا ہو تو پھر اس میں جو ہے نا کسی کا ہی جو ہوتا ہے PU ایرر کوڈ شو ہوگا ڈسپلے پہ، اور اگر انڈیکیٹر لائٹس ہوں گی تو اس میں ہیٹنگ والی انڈیکیٹر لائٹ جو ہے وہ 17 دفعہ بلنک کرے گی۔ U2 جو ہے یہ بنیادی طور پر کمپریسر کے فیز لوز کرنے کا جو ہے نا ایرر کوڈ ہے، اور کسی بھی وجہ سے کمپریسر پہ فیز لوز ہو جاتا ہے، ایک فیز نہیں آ پاتا تو اس میں U2 کا ایرر آ جائے گا، کمپریسر کی پروٹیکشن کے لیے سسٹم کو بند کر دیا جائے گا۔ ڈیولیٹ ڈسپلے پہ جو ہے U2 کا آپشن آئے گا اس کا، اور جن یونٹوں میں انڈیکیٹر لائٹس لگی ہوں گی DC انورٹر میں ان میں
जो हीटिंग वाला इंडिकेटर है वो 12 दफ़ा जो है ना ब्लिंक करेगा। 12 दफ़ा ब्लिंक करके थोड़ा सा स्टॉप लेगा, उसके बाद फिर 12 दफ़ा ब्लिंक करेगा।